Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور ہم نے جو آپ کے آس پاس بستیاں تھیں انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ تو کیوں نہ ان کی مدد ان لوگوں نے کی جن کو انہوں نے تقرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا، بلکہ وہ ان سے گمراہ ہو گئے، اور یہ ان کی من گھڑت بات ہے اور ان کی تراشی ہوئی باتیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو دعوت دی اور ان کو ڈرایا، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ جس قیامت کا تم ذکر کر رہے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، لہذا میں نے وہ پیغام پہنچایا جو اس نے میرے پاس پہنچایا تھا، لیکن تم لوگ ایک ڈھیٹ اور جاہل لوگ لگتے ہو۔ جب قوم نے بات نہیں مانی، عذاب کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ بادل ان کے اوپر آئے تو انہوں نے گمان کیا کہ بارش ہوگی، بہت خوش ہوئے، لیکن اس بادل کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب رکھا تھا، لہذا ان کے اوپر تند تیز ہوا اور آندھی چلی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں جو مجرم ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسا رزق عطا کیا تھا، ایسا مقام اور ایسی اعلیٰ اولاد دی تھی جس میں ہر طرح سے کثرت ہی کثرت تھی۔ اتنی اولاد، اتنا رزق مکہ والوں کو نہیں ملا تھا۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے آنکھ، کان، دل یہ سب اس لیے دیے تھے تاکہ انسان نصیحت کی باتیں سنے، دیکھے اور سمجھے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی غور و فکر نہیں کیا، لہذا یہ تمام نعمتیں جو ان کو ملی تھیں وہ ان کے کسی کام کی نہ رہیں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے اور ہر درمی سے انکار کرتے تھے، لہذا ان کے اس انکار نے، ان کے اس استہزاء اور مذاق نے ان کو خود ہی مبتلا عذاب کر دیا۔ اب آگے پھر اللہ رب العزت جن قوموں پر عذاب آیا تھا ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی خاص طور سے قبیلہ قریش اور مکے کے لوگ، جو مکے میں جو لوگ تھے، ان کو آگاہ کر رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے گویا کہ اب پوری امت کو، خواہ کسی بھی جگہ ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، ان کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اولین مخاطب عرب تھے۔ اللہ رب العزت نے مکے والوں سے پہلے یہ جو قوم عاد تھی
قوم سمود، قوم لوط وغیرہ وغیرہ دیگر جو قومیں تھیں جہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہیں پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے مکے والوں سے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ آس پاس کی بستیاں جو تھیں یہ حضرموت، صدوم، ارم، یہ سب جو علاقے تھے جو یمن، سیریا اور اسی طرح کے، جب کوئی حجاز سے یعنی اس وقت کے سعودیہ سے کوئی اگر سفر کرتا تھا یمن اور شام وغیرہ ملک کے لیے، عراق وغیرہ کے لیے، تو وہ راستے میں جو بستیاں تھیں وہ پڑا کرتی تھیں۔ آج بھی وہی راستہ ہے، اور آج بھی وہ بہت بڑا ہائی وے بنا ہوا ہے، شاہراہ عام بنا ہوا ہے، انہی بستیوں کے پاس سے بہت چوڑی چوڑی روڈیں گزری ہوئی ہیں، جانے والے وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آج تو اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بستیوں پر، جن علاقوں میں عذاب آیا ہے، وہاں سر جھکا کر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر جائیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر مسلط نہ فرما۔ یہ اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ سے ہم جا رہے ہیں ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا، وہیں پر ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ گزر جانے کے لیے کہا۔ مکے میں بھی جو عذاب آیا تھا یہ ابرہہ اور اس کے لشکریوں پر، جو مکے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوا تھا، تو وہاں پر جو وادی محشر ہے کہہ لیجئے، جن کو پر عذاب آیا تھا، یہ تقریباً عرفات اور مزدلفہ ان کے بیچ میں ایک میدان ہے بڑا سا، اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے، وہاں سے کوئی گزر نہیں ہوتا ہے، آس پاس سے لوگ گزرتے ہیں، تو وہ اسی لیے گیا کہ لوگ اس کے اندر سے نہ گزریں، آس پاس سے چاروں طرف سے گرل لگا دی گئی، اور جو راستے بنائے گئے ہیں وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے لوگ گزر جایا کرتے ہیں۔ حاجی جب جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ جب ساری چیزوں کی زیارت کرائی جاتی ہے تو وہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پر ابرہہ ہلاک کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا تھا، جن کو آج ہم ابابیل کہتے ہیں، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے آئے تھے، ان کے ایک منہ میں یعنی چونچ میں اور دو پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکری ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی، وہ اوپر اڑتی ہوئی جاتی تھی، اوپر سے جب وہ گراتی تھی تو وہ جس چیز کے اوپر گر جائے، ہاتھی کے اوپر گر جائے، کسی بھی جانور کے اوپر گر جائے، جو بھی وہاں پر ابرہہ کے لشکر میں شامل تھے، کسی فوجی کے اوپر گر جائے، تو سر پر وہ چھوٹی سی کنکری جب وہ گرتی تھی نا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے بم مارا ہو یا یہ کہ کوئی گولی چلائی ہو، وہ اوپر سے پڑتی تھی سر پر، اور اس کو چیرتے ہوئے، اس کے بدن کو پھاڑتے ہوئے نیچے سے نکل جاتی تھی، پھر وہیں سے اس کا بدن سڑنے لگتا تھا، اس کا پھر پور سڑتا تھا اور پور سڑ کے گرتا تھا، صرف ایک کنکر لگنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جب عذاب دیتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی بڑے لشکر کی یا کسی اس کی، وہ تو جس چیز کو چاہے وہ اپنی طاقت بنا دیتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ رب العزت عذاب دینا چاہے کسی کو بھی، صرف زمین ہلا دے، دنیا کیا کر سکتی ہے؟ یہیں پر بیٹھے بیٹھے ڈھہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ تو اللہ رب العزت بہت طاقت والا ہے، کچھ نہیں، ہوائیں چلا دیتا۔ قوم عاد پر صرف ہوا چلا دی، اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کا منہ کھل گیا تو بند نہیں کر سکے، اتنی تیز ہوا تھی، اور ہوا ان کے ایک حصے سے گھستی اندر اور دوسری طرف سے نکل جاتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ منہ بند نہیں کر سکے، سانس نہیں لے سکے، سب کے سب کیا ہوا؟ ڈھیر ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے عرب کے لوگوں، تمہارے پاس ہم نے نبی بھیجا ہے، اگر تم نے بات نہیں مانی، ان سے عبرت نہیں لی، سبق نہیں حاصل کیا، تو تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں،
کیونکہ ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور تم وہاں سے گزرتے ہو دیکھتے ہو۔ یہ نشانی ہم صرف اس لیے پھیر پھیر کر دکھاتے ہیں تاکہ رجوع کر لیں۔ اور اگر جہاں تک اس کی بات ہے کہ غیروں کو معبود بناتے ہو، تو یہ غیروں نے تمہاری مدد آج تک کیوں نہیں کی؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو ان لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی جن کو معبود بنا لیا تھا؟ معبود بنانا دو اعتبار سے، ایک تو ہے کہ فی نفسی خود وہ خدا بن گئے جن کو معبود بنایا، یعنی وہ سب سے بڑی ذات، اعلیٰ ذات ہیں اور وہی ان کے خدا، ایشور، پربھو جو بھی کہہ لیجئے وہ ہیں جو ان کی تمام ضروریات پوری کریں۔ ایک تو یہ ہے اعتقاد، ایک یہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ رب العزت کے ہاں۔ کیا ہوں گے؟ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ رب العزت کیا، کیونکہ جو اس وقت کے عرب تھے وہ ان کو معبود تو مانتے تھے لیکن اللہ کا درجہ نہیں دیتے تھے، بس یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو توحید کا کانسیپٹ ان کے پاس موجود تھا، توحید کا اعتقاد ان کے اندر موجود تھا، لیکن ساتھ میں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے مکمل طور پر اللہ کو بھلا دیا اور انہی کو معبود سمجھ لیا۔ تو چاہے صرف انہی کو معبود مان لیں، انہی کو کرتا دھرتا سمجھ لیں، انہی کو قادر مطلق مان لیں، تو بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی اور معبود بنا کر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ اس کا بھی بدلہ ان کو دے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا لیکن ساتھ میں شریک مان لیا، اب چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، دونوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ وہ رام کو، وہ رحیم کو، وہ لچمن کو، وہ فلانا کو، وہ ڈھماکا کو، وہ سیتا کو، وہ دیوی کو، وہ فلاں سب کو وہ دیوی دیوتا مانتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ بچھو کو، سانپ کو، سمندر کو، دریا کو، پیڑوں کو، پہاڑوں کو، اور نہ جانے کیا کیا، شیر کو، بیل کو، گائے کو، نہ جانے اب جو بھی آپ سوچئے کہ اگر دیکھا جائے جن کو وہ معبود مانتے ہیں 3 کروڑ کی تعداد پہنچ گئی ہے ان کے معبودوں کی، 3 کروڑ کی تعداد ان کے معبودوں کی۔ تو چاہے اس طرح آدمی ان کو معبود مان لے وہ بھی ہلاک ہو گیا، یا یہ کہ مان رہا ہے ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر یہ کہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ طاقت والا تو ہے لیکن اس نے اپنی طاقت ان ولیوں کو دے دی ہے، ان پیروں کو دے دی ہے جو اپنے مزاروں میں، اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے وہ ہماری طرح، آپ کی طرح ایک انسان تھے، گالی دینے والوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہنے والوں نے برا بھلا کہا، مخالفت کرنے والوں نے مخالفتیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب دنیا سے وہ گزر گئے تو ہم نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اب اتنا بڑا رتبہ دے دیا ہے کہ اب مرنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ اب وہ اولاد بھی دینے لگے ہیں، وہ مشکل کشا بھی ہو گئے ہیں، وہ ہماری ضرورتیں بھی پوری کرنے لگے ہیں، وہ ہماری یہ بھی چیزیں کرنے لگے ہیں۔ ہم ان کے سامنے جائیں اور ہم چادر چڑھا دیں، ان سے منتیں مان لیں، ان کے نظر و نیاز چڑھا دیں، ہم ان کے سامنے جا کر بھیک مانگ لیں، ان کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ لیں اور دعا کر لیں، تو اب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اب پورا کر دیں گے۔ تو ایمان میں رہ کر اپنے جیسے آدمیوں کو جو عبادت کے ذریعے جنہوں نے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا، اس کا قرب حاصل کیا، اس کے نزدیکی اور قریبی بندے بنے، اگر ہم نے ان کو یہ درجہ دے دیا تو ہم بھی مشرک ہیں۔ غیر ایمان والے جیسے دے رہے معبودوں کو وہ بھی مشرک ہے، اور ہم ایمان میں داخل ہو کر ان ولیوں کو، ان پیروں کو اگر دے رہے ہیں تو ہم بھی مشرک ہیں۔ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مشرک مشرک ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں چلیے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑا اگر جس کو مانتے ہیں پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں، دوسرے کہ ہم ہندوستان میں اگر مانتے ہیں تو خواجہ غریب نواز اجمیری، یہ تو مانتے ہیں نا،
یہ سب سے بڑے ہم مانتے ہیں جن کو. آپ یہ بتائیے کبھی یہ بچے تھے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے یا نہیں؟ ہوئے تھے یا نہیں؟ جب یہ بچے تھے کیا اس وقت بھی ایسی طاقت ان کے پاس تھی؟ یہ جوان ہوئے تو اس وقت بھی طاقت ان کے پاس تھی؟ مرنے کے بعد یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ جس کو ہم نے اپنی کاندھوں پر لادا اور لے جا کر منو مٹی میں خود لے جا کے ہم نے دفن کیا، جو اس کا خود محتاج تھا کہ مرنے کے بعد وہ خود سے قبر میں نہیں جا سکتا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق ہم نے لے جا کے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ اب ان کو طاقت حاصل ہو گئی. یہ عقل میں بات آتی ہے؟ تو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تو آپ کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے بچپن سے آپ کی سیوا کی، آپ کی خدمت کی، اور آپ کو پالا پوسا، آپ کو بڑا کیا. مر گئے تو اب بیٹھ کے ان کی پوجا کرو پھر، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بعد اور نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا رکھا تو ماں باپ ہیں. انہوں نے تو تمہاری سیوا کی، تمہاری خدمت کی، تمہاری تمام ضرورتیں پوری کی، جو ہر آدمی دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر جب وہ ماں باپ بنتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے اپنے بچوں کی. جب اللہ رب العزت نے ان کی عبادت کا حکم نہیں دیا، ان کے سامنے سجدے کا حکم نہیں دیا، تو کسی اور کے سامنے سجدے کا حکم کیسے دے گا؟ اللہ رب العزت نے شوہر کو بیوی کے لیے سب سے بڑا درجہ بنایا ہے، سب سے بڑا درجہ. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اگر دیکھا جائے تو شوہر بیوی کے لیے ضرورت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کا وہ خدا سمجھ میں آتا ہے. اس کی تمام سیوا کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی خبر گیری کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے تمام چیزیں کرنا، اس کے لیے ہر اعتبار سے پریشان ہونا، اس کو ہر طرح کے راحت پہنچانا، ساری چیزیں کرتا ہے نہیں. تمام ضرورتیں اللہ رب العزت جو میری پوری کر رہا ہے، بظاہر ہم اپنی بیوی کی وہ ضرورتیں ساری پوری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابی نے کہا کہ ہم تو فلاں جگہ گئے تھے، میں نے وہاں کے چودھری کو دیکھا کہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی، وہ چودھری ہے، وہ مکھیا اپنے علاقے کا، تو اس کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ تو زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو آپ نے منع کیا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو کیا تم اس وقت بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ تو صحابی نے کہا نہیں. کہ جب نہیں کرو گے تو اب بھی مت کرو. جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت تم مجھے سجدہ نہیں کرو گے تو اب بھی مت کرو، تو کیا ولی جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہ نبی سے بڑھ گئے ہیں کیا؟ نبی نے اپنے لیے سجدہ روک دیا مرنے کے بعد، تو کیا ولیوں کے لیے وہ اجازت دے گا نبی کہ نہیں میرے لیے جائز نہیں ہے؟ میرے جو ماننے والے تابع دار ہیں، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے قریبی بن گئے، میری سنت پر عمل کر کے، ان کو ساری طاقتیں دے دی جاتی، ان کو جا کے سجدہ کر لو. نہیں ہو سکتا ہے. جب نبی کے لیے اجازت نہیں تو کسی کے لیے اجازت نہیں. پھر ایک مرتبہ جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے اللہ رب العزت بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر فرض کر لیجئے پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے تو 7 ارب کا مطلب یہ ہوا کہ 3.5 ارب لوگ خدا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہر شوہر جو اپنی بیوی کا خدا ہوتا. شریعت نے منع کیا، نہیں، خدا صرف ایک ہے، سجدے کے لائق صرف وہ ہے. لہذا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا اور یہ سوچ کر معبود بنایا کہ ان کے ذریعے ہمیں تقرب حاصل ہو جائے گا، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریبی بن جائیں گے، ان کے ذریعے اللہ کی رضا مندی حاصل ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اسے ہم نہیں معاف کریں گے. چنانچہ آگے فرما دیا بَضَلُّوا عَنْهُمْ، جن لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے.
اور یہ ان کی اپنی من گھڑت بات ہے، اپنے جی سے اپنے من سے تراشی ہوئی باتیں ہیں جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک غیر مسلم بھائی سے ہماری بات ہو رہی تھی، نوجوان سے، تو ہم نے اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کا ذکر کیا اور ان کو سب سے بڑا بتایا۔ میں نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا، رام کی زندگی کب سے ہے جن کو آپ دیوتا مانتے ہیں؟ سیتا کی زندگی کب سے ہے؟ لکشمن کی زندگی کب سے ہے؟ فلاں کی زندگی کب سے ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کی جو دیوی ہیں ان کی زندگی کب سے ہے؟ کیا نہیں یہ ہم کہا ان کے ماں باپ تھے؟ ہاں ماں باپ تھے۔ چلیے آج دنیا کے سب سے بڑے ایشور رام ہیں آپ کے کہنے کے مطابق۔ اچھا یہ بتائیے جب رام نہیں تھے تو ان کے ماں باپ بھی رہے ہوں گے جن کے ذریعے وہ پیدا ہوئے؟ ہاں، باپ دادا بھی رہے ہوں گے، کیونکہ جب راجہ دشرتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ راجہ دشرتھ کا بھی باپ رہا ہوگا جو رام کے دادا ہوئے۔ کہہ رہے ہاں۔ تو ہم نے کہا راجہ دشرتھ نے کس کی پوجا کی تھی؟ تب تو رام نہیں تھے، تو راجہ دشرتھ نے کس کی پوجا کی تھی؟ راجہ دشرتھ کے باپ نے کس کی پوجا کی تھی؟ اس وقت تو رام تھے ہی نہیں، رام تو بعد کی پیداوار ہیں۔ تو بعد کی پیداوار اتنا بڑا خدا ہو سکتا ہے تو رام سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ وہ ہم کو بتا دو بس، اگر تمہارے پاس کوئی تاریخ ہے۔ کہ رہی تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ہم نے کہا اس کا مطلب آپ کا سناتن دھرم جو بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں، یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں، یہ ہمارے ایشور ہیں، یہ ہمارے پربھو ہیں، ان کی عبادت کرو۔ ہر ہندو ان کی عبادت کرتا ہے، لیکن انہی سناتن دھرم میں جو سب سے بڑا پروہت ہوگا، جو سب سے بڑے اوپر رشی یا منی ہوگا، جو سب سے اوپرے مرحلے پر ہوگا، یعنی اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے، تو جب اس منزل پر وہ پہنچتا ہے تب وہ کیا کہتا ہے کہ ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے۔ یہ جو رام ہے، یہ لکشمن ہے، یہ ہے، وہ ہے، شیر فلاں ہے، یہ جو ہم نے آکار دے دیا ایشور کا، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوا ہے۔ حالانکہ سناتن دھرم میں کہا گیا ہے کہ ایشور کا کوئی آکار نہیں۔ ہم نے کہا جو تمہارے یہاں سب سے آخری منزل پر پہنچنے کے بعد، اوپر درجے پر پہنچنے کے بعد جو سبق دیا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں سب سے پہلی منزل ہے کہ اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور تم آخر میں جا کے کہتے ہو، تب تک نہ جانے کتنی زندگیاں تمہاری گزر چکی ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر چکے ہوتے ہو، اور وہ بھی ایک جب آخر میں پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، اور اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے کہ ان کی پوجا کرو۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ایشور کا کوئی آکار نہیں، اور دوسری طرف آکار کی پوجا کرواتا ہے۔ جب ایشور کا آکار ہی نہیں ہے تو پوجا ان کی کیوں کرواتا ہے؟ وہ ایک مرتبہ جا کے پوچھ لو، جواب تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، اس سے پوچھ لو تمہارا رب کون؟ ایک لفظ، اللہ۔ ہندوستان کا مسلمان اللہ، پاکستان کا مسلمان اللہ، افغانستان کا مسلمان اللہ، عراق کا مسلمان اللہ، امریکہ کا مسلمان اللہ، فرانس کا مسلمان اللہ، ہر ایک چاہے جس جگہ کا ہو، جرمنی کا مسلمان اللہ، چین کا مسلمان اللہ، ہر ایک یہی کہے گا کیا کہ میرا رب اللہ۔ کسی کے زبان سے نہیں نکلے گا کہ میرا رب کوئی اور ہے۔ تو ہم مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، برائیوں میں ملوث ہو گئے، وہ اپنی جگہ ہے، ان کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن رب صرف ایک کو مانتے ہیں جس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بل ضلوا عنہم، یہ گمراہ ہو گئے دوسروں کو معبود مان کر، اور یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بس کما حق و توحید پر چلنے کی اور اس پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔